الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة قيم واحد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون ما ترك شيئا إلى قيام الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. آج 10 محرم الحرام اور جمعے کا دن ہے. یہ تاریخ اور یہ دن قیامت آنے کی تاریخ ہے اور دن ہے. پوری دنیا کا نظام اسی 10 تاریخ کو اور اسی جمعے کے دن کو ختم ہو جائے گا. قیامت برپا ہو جائے گی. دنیا کا نظام، کائنات کا نظام اسی 10 تاریخ سے شروع ہوا ہے اور اسی 10 تاریخ کو ختم ہو جائے گا. قیامت سے پہلے بے شمار نشانیوں کا وجود اور ظہور ہوگا. بے شمار علامتیں پائی جائیں گی اور طرح طرح کے فتنے اس دنیا میں برپا ہوں گے. ان سارے فتنوں، قیامت کی علامات اور قیامت کی نشانیاں، ان سب کی نشاندہی کر کے گئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے کیا پیش آنے والا ہے، کیسے کیسے فتنے آئیں گے اور کیا کیا علامتیں پائی جائیں گی.
ایک ایک چیز کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر بیان کر کے گئے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہے۔ راز کی باتیں اور فتنے کی باتیں اور فتنوں کی جو حدیث ہے، ان زیادہ تر ان حدیث کو نقل کرنے والے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہوا۔ تو یہ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے درمیان میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، تو کھڑے ہونے کی جگہ سے لے کر ما ترک شیئا، آپ نے بیچ میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، کھڑے ہونے کی جگہ سے لے کر اور قیامت تک جتنی باتیں پیش آنے والی تھی اور جتنے فتنے نمودار ہونے والے تھے، آپ نے ان سب کی نشاندہی کر دی، اور ایک ایک کر کے آپ نے سب بتا دیا کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ فتنے آئیں گے اور میری امت ان فتنوں کے اندر مبتلا ہوں گی۔ آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد میں جو باتیں جس کو یاد رہی وہ ان کو یاد رہی، اور جو بھول گئے تو وہ بھول گئے، لیکن جب بھی مجھے کسی بات کا ذکر کرنا ہوتا اور میں وہ بات بھول جاتا تو پھر میرے ساتھی ان باتوں کو یاد دلاتے تو وہ بالکل میرے سامنے نمودار ہو جاتی، وہ ظاہر ہو جاتی، اور مجھے یاد آ جاتی کہ میرے نبی نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ تو علماء نے لکھا ہے قیامت سے پہلے پہلے قیامت کی علامتیں اور قیامت کی نشانیاں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، چھوٹی علامتیں ہیں کہ جو قیامت سے بہت پہلے ان کا ظہور ہوگا، اور وہ دھیرے دھیرے جو ہے دنیا کے اندر پائی جاتی رہیں گی، ان برائیوں کا دھیرے دھیرے جو ہے وجود ہوتا رہے گا۔ جب چھوٹی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی اور چھوٹی نشانیاں پوری ہو جائیں گی، اس کے بعد بڑی نشانیوں کا نمبر ہوگا۔ وہ بڑی نشانیاں جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں، وہ 10 نشانیاں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ان 10 نشانیوں کا اور 10 علامتوں کا ظہور نہ ہو جائے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی زمین پر اترنا ہے، امام مہدی کا آنا ہے، کان دجال کا ظہور ہونا ہے، یاجوج و ماجوج کا آنا ہے، دابۃ الارض کا نکلنا ہے، اور اسی طریقے سے ایک آگ کا نکلنا ہے، اور اسی طریقے سے سورج کا بجائے مشرق سے مغرب کی طرف سے نکلنا ہے۔ کہ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت، قرب قیامت سے پہلے پہلے ظہور ہوگا۔ جب یہ 10 نشانیاں مکمل ہو جائے گی، پھر اس نظام کو ختم کر دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔
یہ دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر جس کا نقشہ کھینچا ہے الحاقۃ ما الحاقہ، وہ کھڑکھڑانے والی آواز، وہ لوگوں کو مرعوب کر دینے والی آواز، وہ لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دینے والی آواز۔ وما ادراک ما الحاقہ، آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے حاقہ؟ وہ کون سی آواز ہوگی؟ وہ فرشتے کے سور کی آواز ہوگی جس سے پوری دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ یہ اونچے اونچے پہاڑ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پروانوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ بڑے بڑے آسمان اذا السماء انشقت، ان کو جو ہے توڑ دیا جائے گا۔ اور یہ زمین اذا زلزلت الارض زلزالها، اس زمین کے اندر زلزلہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ بڑے بڑے سمندر وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ان سمندروں کے اندر آگ لگا دی جائے گی۔ اور یہ ستارے جو آج دنیا والوں کو جو ہے روشنی دے رہے ہیں، ایک دن آئے گا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ان سب کو جھاڑ دیا جائے گا، ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ انسان ختم ہوگا، یہ جن ختم ہوگا، یہ مخلوق ختم ہوگی، یہ جانور ختم ہوں گے، یہ فرشتے ختم ہوں گے، یہ ملک الموت جو لوگوں کی روح نکالنے والا ہے، اس کو بھی موت آنی ہے۔ ساری دنیا کو ختم ہونا ہے، ساری انسانیت کو ختم ہونا ہے، ساری مخلوق کو ایک دن ختم ہونا ہے کہ اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن بڑی نشانیوں سے پہلے پہلے چھوٹی نشانیوں کا ظہور ہوگا، چھوٹی علامتوں کا ظہور ہوگا۔ اور علماء کا یہ کہنا ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جتنی چھوٹی نشانیاں اور جتنی چھوٹی علامتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن نشانیوں کی طرف اشارہ کر کے گئے ہیں اور جن علامات کی نشاندہی کر کے گئے ہیں، وہ آج کے دور میں اور وہ آج کے وقت میں مکمل ہو چکی ہے، وہ پوری ہو چکی ہے، وہ پوری ہو چکی ہے۔ اب ظہور ہونا ہے، اب نمبر ہے بڑی نشانیوں کا کہ اکثر و بیشتر چھوٹی ساری نشانیاں اس دنیا کے اندر ان ساری چھوٹی نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ خود آدمی اپنے اندر جھانک کر دیکھے، پھر حدیث سے ملائیں گے۔ پہلے آدمی اپنے اندر جھانک لے کہ میرے اندر سے ایمان کتنا ختم ہو گیا، میرے اندر سے امانت کتنی ختم ہو گئی، میرے اندر سے اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین کتنا ختم ہو گیا، میرے اندر سے اللہ کی ذات سے بھروسہ کتنا اٹھ گیا ہے۔ اور دیکھو مسجدوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، مسجد کی ویرانی یہ خود بتا دے گی کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر اور بستیوں کے اندر، یہ محلوں کے اندر اور یہ شہروں کے اندر اور یہ گھروں کے اندر جو آج برائیاں پائی جا رہی ہے، یہ برائیاں خود بتا دیں گی کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جن برائیوں کی طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے گئے ہیں۔ آج میرے گھر کے اندر وہ برائی پائی جا رہی ہے، آج میرے فرد کے اندر وہ برائی پائی جا رہی ہے، آج میرے اندر وہ برائی پائی جا رہی ہے، آج میرے نوجوان اولاد کے اندر وہ برائی پائی جا رہی ہے، آج میرے بچوں کے اندر وہ برائی پائی جا رہی ہے، آج میرے نوجوان لڑکوں کے اندر وہ برائی پائی جا رہی ہے، آج میری نوجوان لڑکیوں کے اندر وہ برائی پائی جا رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویظہر الجہل، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہل عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی،
جہالت عام ہو جائے گی۔ سوچو یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی آنے والا ہے، اور بھی آنے والے ہیں۔ غور کرو اس حدیث کے الفاظ کے اندر، علم اٹھا لیا جائے گا، دین کی اہمیت اٹھا لی جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہم میں کے دین کے جانکار ہیں، دین کے جانکار ہیں۔ غور کر اپنے اندر جھانک کر، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کلمہ صحیح یاد ہے۔ ارے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو سورہ فاتحہ صحیح یاد ہے۔ کتنے لوگ اتنے کہ جن کو نماز صحیح طریقے سے پوری آتی ہو۔ غور کریں جہالت کتنی عام ہوتی جا رہی، لوگ دین سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں، کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کا پڑھے لکھوں کا مجموعہ ہے، جہالت ہی جہالت، اور تھوڑا بہت پڑھ لکھ کر بھی وہ خود جان بوجھ کر جاہل بنا ہوا ہے، وہ خود جان بوجھ کر جاہل بنا ہوا ہے۔ دین اللہ نے دیا، علم اللہ نے دیا، اپنے علم کے باوجود اور دین کے باوجود اپنے علم سے نفع نہیں اٹھا رہا، دین سے نفع نہیں اٹھا رہا، یہ جہالت ہے تو کیا ہے؟ وَيَفْشُ الزِّنَا وَيَفْشُ الزِّنَا، آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے زنا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا۔ دیکھو اور غور کرو، دیکھو اور غور کرو کہ برائی کتنی عام ہوتی جا رہی ہے، اور یہ گناہ کتنا عام ہوتا جا رہا ہے، کتنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ گناہ کے آلات، گناہ کے آلات، گناہ کے اسباب، گناہ کے سامان کتنی تیزی کے ساتھ مہیا کیا جا رہا ہے اور دنیا کے اندر پھیلتے جا رہے ہیں۔ ان ساری برائیوں میں، اور برائیوں کی جڑ جو میری نظر میں ہے آج کے دور میں، یہ ٹچ موبائل ہے، یہ بڑا موبائل ہے۔ ارے جس کے اندر دنیا کی ساری خرافات بھر دی گئی ہے، دنیا کی ساری گندگیاں جس موبائل کے اندر بھر دی گئی ہے، یہ موبائل میرے نوجوان لڑکے کے پاس بھی ہے، یہ موبائل میری نوجوان لڑکی کے پاس بھی ہے، یہ موبائل میرے گھر میں میری بیوی کے پاس بھی ہے۔ ہمیں خبر نہیں ہے میرا نوجوان لڑکا اس موبائل کے ذریعے سے کیا گناہ کر رہا ہے، ہمیں خبر نہیں ہے اس موبائل کے ذریعے سے میری نوجوان لڑکی کیا گناہ کر رہی ہے، ہمیں خبر نہیں ہے اس موبائل کے ذریعے سے میری بیوی کیا گناہ کر رہی ہے۔ تماشا بنا ہوا ہے، ڈرامہ بنا ہوا ہے، کھیل بنا ہوا ہے۔ ارے جتنی برائیاں اس موبائل کے ذریعے سے پھیلی ہے کبھی بھی ایسی نہیں پھیلی تھی۔ نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ برائی نہیں تو کیا ہے، یہ زنا نہیں تو کیا ہے، یہ گناہ نہیں تو کیا ہے۔ یہ گناہ اور یہ زنا کے لوازمات ہیں، یہ زنا کی طرف دعوت دینے والے کام ہیں۔ ناجائز تعلقات قائم کر لینا، پھر ان سے باتیں کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ زنا کی طرف اور یہ برائی کی طرف دعوت دینے والے کام ہیں۔ کہ آج گھر کے اندر نوجوان لڑکیاں ہیں اور ان کے پاس موبائل ہیں اور وہ نوجوان لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے، نہ باپ کو پتہ ہے نہ ماں کو پتہ ہے، اور ماں باپ اپنے اولاد کو یہ موبائل اپنے خون پسینے کی کمائی سے لا کر دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں، سارے بے فکر ہوئے پڑے ہیں، جس کی بنیاد پر آج یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ آج کیوں نوجوان لڑکیوں کو یہ لڑکے لے کر جا رہے ہیں؟ ارے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ باپ خود اس بات کا ذمہ دار ہے، ماں خود اس بات کی ذمہ دار ہے
یہ خود اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے، یہ اپنے بچوں کو گندے کاموں سے دور رکھے، ایسی باتوں سے دور رکھے۔ اگر یہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، صحیح بات بتائیں گے اور گندگیوں سے دور رکھیں گے تو میرے بھائیوں یہ کام نہیں ہوگا، یہ کام نہیں ہوگا۔ ہاں، ابھی رشتہ ہوا ہے، نکاح ہونا باقی ہے، اور ابھی شادی بیاہ ہونا باقی ہے، رشتہ ہو گیا، آپ نے اپنے لڑکے کا یا آپ نے اپنی لڑکی کا کسی لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے گفٹ میں داماد کو جو ہے موبائل بھیج رہے ہیں۔ کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس لیے بھیجا جا رہا ہے یہ میرا داماد میری لڑکی سے بات کرے گا۔ ارے ابھی نکاح ہوا ہی نہیں، ابھی رشتہ ہوا ہے۔ کہ رشتہ کرنے سے کیا رشتہ کرنے سے وہ حلال ہو گئی؟ کیا رشتہ کرنے سے یہ میاں بیوی ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ جب تک نکاح کے الفاظ نہ بول لیے جائیں، شرعاً نکاح نہ کر لیا جائے، اس وقت تک یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں ایسے ہی حرام ہیں جس طریقے سے دوسرے اجنبین کے لیے حرام ہیں، ایسے ہی آپس میں نہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، نہ ایک دوسرے سے کسی طرح سے مل سکتے ہیں۔ شریعت نے جو حکم دیا تھا وہ صرف پہلی مرتبہ کا دیا تھا۔ کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے رشتہ کرنا ہے، ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ ہاں، ایک مرتبہ یہ دیکھ لے اور وہ جو ہے اس کو پسند آ جائے، اس سے رشتہ طے ہو جائے، یہ شریعت کا اصول تھا۔ لیکن اس کے بعد میں یہ نہیں ہے کہ اس سے باتیں کی جائے، اس سے بار بار ملا جائے، اس کو بار بار دیکھا جائے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ حرام کام ہے، یہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے۔ ماں اپنی بیٹی کی بات کروا رہی ہے، یہ سب کچھ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ پھر نکاح ہونے کے بعد جو برائیاں جنم لیتی ہے، پھر ان کی آپس میں نہیں بنتی ہے، پھر یہ اپنے شوہر کے ساتھ لڑتی ہے، پھر اس کے دل میں نہ ساس کی قدر ہوتی ہے، نہ ساس سسر کی قدر ہوتی ہے، سسرال والے کی کسی کی بھی اس کے دل کے اندر قدر نہیں ہوتی ہے۔ یہ اپنے شوہر کو جو چاہتی ہے کہہ دیتی ہے، اور تھوڑی سی بات پر شوہر نے اگر تھوڑی سی بات کہہ دی، یہ ساس نے تھوڑی سی بات کہہ دی، یہ فوراً آ کر اپنے گھر کے اندر آئیں گی، ماں کو بہکائے گی، باپ کو کہے گی بات تھوڑی ہوئی تھی، اور یہاں لمبی چوڑی بات کر کے جو ہے مجھے یہ کہہ دیا اور مجھے یہ کہہ دیا۔ پھر یہ آپس میں بہت بڑا فتنہ نمودار ہوتا ہے، اور بہت بڑی لڑائی جو دو خاندانوں کے اندر پڑ جاتی ہے، دشمنی آپس میں بند جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ہماری تربیت کی برکت ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور اپنے لڑکوں کی تربیت کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، اس کا یہ کرشمہ ہے جس کی بنیاد پر آج گھر کے اندر یہ جھگڑے ہیں، گھر کے اندر یہ جھگڑے ہیں۔ یہ گناہوں کی نوسط ہے، یہ گناہ کی نوسط ہے۔ بات کر کے آپ نے اس کو اپنے سر پر چڑھا لیا۔ 2 سال تک رشتہ رہا، دن میں روزانہ 4 گھنٹے بات ہو رہی ہے، شرم ہے ہی نہیں۔ گھر کے اندر ماں ہے، گھر کے اندر باپ ہے، گھر کے اندر بھائی بہن ہیں، اور یہاں باتیں چل رہی ہے۔ نہ 2 گھنٹے کا پتہ ہے، نہ 4 گھنٹے کا پتہ ہے۔ اتنی شرم ختم ہو گئی اور اتنی حیا ختم ہو گئی۔ ارے 10 سال اور 15 سال پہلے کا زمانہ یاد کرو، زیادہ لمبے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک لڑکی کے یا ایک لڑکے کے رشتے کی بات ہوتی تھی تو بات سنتے اسے شرم آتی تھی، وہ شرما جاتا تھا۔ لیکن آج دیکھو کیا ہو رہا ہے، نکاح سے پہلے گفٹ خرید کر لڑکا لڑکی کو بھیج رہا ہے، لڑکی لڑکے کو بھیج رہی ہے۔
شرم تو یہاں تک ختم ہو چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی اور پکی ہے۔ آپ کا فرمان ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا، زنا عام ہوگا، ويشرب الخمر، اور شراب کھلم کھلا پی جائے گی۔ دیکھ لو، اس کے اندر بھی ہمارے نوجوان ملوث اور مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، یہ بھی نشیلی بنتے جا رہے ہیں۔ نشہ، چٹا اور طرح طرح کی گولیاں استعمال کرنا، شراب پینا، نشہ والی چیزوں کا استعمال کرنا، یہ بھی آہستہ آہستہ جو بڑھتا جا رہا ہے۔ وَيُشْرَبُ الْخَمَرُ وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ، اور آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے عورتوں کی کثرت ہو جائیں گی، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، لڑکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، آدمی کم پڑ جائیں گے۔ حَتَّى تَكُونَ ل50 امرأة قیم واحد، یہاں تک کہ 50 عورت کا ایک مرد ذمہ دار ہوگا، ایک مرد ذمہ دار ہوگا، کہ اتنی عورتوں کی کثرت ہو جائیں گی، مرد اتنے کم پڑ جائیں گے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 50 عورتیں آئیں گی۔ تو پھر کیا ہوگا کہ پھر برائیاں اور جنم لیں گی، پھر برائیوں کا اور ظہور ہوگا۔ لیکن یہ بات محدثین نے ابھی تک نہیں بتائی، یہ کیسے ہوگا کہ یہ اس وقت دیکھا جائے گا، اور اس وقت اس کا مطلب نکالا جائے گا، اور اس وقت یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جب یہ ہوگا۔ لیکن بزرگوں، جب ہم غور کریں گے، آہستہ آہستہ یہ چیز بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو برائیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو ہم ان کے اندر مبتلا ہو جائیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا یہ فتنے ظاہر ہوں گے، آپ نے فرمایا یہ فتنے ظاہر ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھ لیا تھا اگر ہم اس وقت موجود ہوں تو کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، فتنوں سے کیسے بچا جائے؟ آپ نے فرمایا فتنے والی جگہ کو چھوڑ کر باہر جنگل میں نکل جانا۔ اگر فتنے ایسے آ جائیں اور ایسے ملوث اور ایسے لگاتار آ جائیں کہ جس طریقے سے تسبیح ہوتی ہے یا ہار ہوتا ہے، جب اس کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے موتی اور اس کے موتی تے در پہ کس طریقے سے گرنے لگتے ہیں۔ فرمایا جب اس طریقے سے مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا اور فتنوں کا ظہور ہونے لگے، اور سب فتنوں سے بچنے کے لیے تمہیں جنگل میں جانا پڑے تو جنگل میں چلے جانا، ان فتنوں کے اندر نہ رہنا، ورنہ تو تم بھی ان فتنوں کے اندر اس طرح بہا جاؤ گے جس طرح سیلاب کے اندر کچرا بہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے اندر جب 12 برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور 15 برائیاں میری امت میں ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت انتظار کریو بڑے فتنوں کا، اس وقت انتظار کریو آسمان سے پتھر برسنے کا، اس وقت انتظار کریو زمین کے اندر زلزلہ پیدا ہو جانے کا، کہ پھر مصیبتیں لگاتار نازل ہوں گی کہ جب میری امت مال غنیمت کے اندر خیانت کرنے لگ جائیں گی، کہ مال غنیمت جو حاصل ہوتا جنگ کے اندر کہ جو ہے حاکم لوگ اس کے استعمال کے اندر خیانت کرنے لگے، حق والوں کو حق نہ دے، اور جب زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانا لگے، اور جب مسجدوں کے اندر شور ہونے لگے، اور جب جو ہے عورتوں کی بات، بیویوں کی بات مان کر ماں کو تکلیف دی جانے لگے، اور جب
دوستوں کو قریب کیا جانے لگے اور باپ کو دھکا دیا جانے لگے، لڑکا دوست کی مانے باپ کی نہ مانے، شراب عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، گانے بجانے والیاں عام ہو جائے، کھیل کود کے آلات عام ہو جائے، کھیل کود کے آلات، کھیل کود کے سامان جب عام ہو جائے اور یہ لوگ پچھلے لوگوں کو برا کہنے لگے، اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، آسمان سے پتھر برسنے کا، اس وقت انتظار کریو کہ جب یہ 15 بیماریاں عام ہو جائے تو میرے بھائیوں سوچ لو کتنی بیماریاں عام ہو چکی ہے، کتنی برائیاں عام ہو چکی ہے۔ کھیل کود کے اسباب، کھیل کود کے آلات عام ہوتے جا رہے ہیں۔ جس موبائل کا میں نے ذکر کیا، ارے وہ موبائل دیکھو تو صحیح، نوجوان کیسا کھیل اس میں کھیل رہا ہے، کیسے کیسے کھیل آ گئے اس میں، اور یہ کھیل کھیل کر پاگل ہو رہا ہے، اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے، یہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، یہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے۔ ارے اس طریقے سے اور ایسے کھیلوں کے اندر وقت کو ضائع کرنا، زندگی کو برباد کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے کہ ایسے کھیلوں کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ جس سے دنیا کا بھی نقصان ہو رہا ہو اور دین کا بھی نقصان ہو رہا ہو اور اپنی زندگی کے اوقات اس طریقے سے ضائع ہو رہے ہو۔ ایسے کھیل کود کو علماء کرام حرام کہتے ہیں۔ آج ان موبائلوں کے اندر بھی دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، باپ کی بات نہیں مانتا، ماں کی بات نہیں مانتا، باپ کام کے لیے کہہ رہا، ماں کام کے لیے کہہ رہی، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے موبائلوں کے اندر مست ہے۔ اگر تمہیں اپنے گھروں سے برائیاں ختم کرنی ہے تو خدا کی قسم ان موبائلوں کو ختم کرنا ہوگا، اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے، اپنے لڑکوں سے اور اپنی لڑکیوں سے ان موبائل کو چھیننا ہوگا اور ان موبائل کو دور کرنا ہوگا اور ان موبائل کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ تو میرے بھائیوں آنے والا وقت اس سے زیادہ خطرناک آ رہا ہے اور یہ بیماریاں پھر دھیرے دھیرے عام ہوتی چلی جائے گی، پھر لڑکیاں بھی ماں باپ کے قبضے سے نکل جائے گی۔ ارے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، سوال کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے، آخر میں ایک سوال کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ حضرت جبریل نے آپ سے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں۔ پھر پوچھا اس کی کچھ نشانیاں بتا دو، تو آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جب مالکہ اپنے آقانی کو جنم دے گی، مالکہ وہ باندیاں اپنی مالکہ کو جنم دے گی، باندیاں اپنی آقانی کو جنم دے گی، اور کمزور لوگ، غریب لوگ، بکری چرانے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے مکان بنانے میں آئے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگیں گے۔ تو اس کے اندر غور کرو کہ جب باندیا اپنی آقا کو، باندیا اپنی مالکہ کو جنم دے گی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ لکھا ہے علماء نے کہ نوجوان لڑکیوں کے اندر سب سے زیادہ محبت ماں باپ کی ہوتی ہے، تو وہ لڑکیوں کے دل کے اندر ہوتی ہے، وہ لڑکیوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن ہوتے ہوتے ایسا ہو جائے گا ان کے دلوں سے ماں باپ کی محبت نکل جائے گی، پھر یہ ماں کی بات نہیں سنے گی، پھر یہ ماں پر حکم چلائے گی، یہ ماں پر آرڈر چلائے گی، پھر یہ ماں کو جھڑکے گی، پھر یہ ماں کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کرے گی۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں، کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ اور اگر ہم نے اس پر کنٹرول نہ کیا، خدا کی قسم یہ بات اور زیادہ سخت ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق۔